قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فالقاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة كما سبق في القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى وأفعاله لا منتهى لها كما أن أقواله لا منتهى لها إلى آخره۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے قاعدے ہم پڑھ رہے ہیں، یا صفات سے متعلق قاعدے پڑھ رہے ہیں۔ اسماء اللہ سے متعلق 7 بنیادی قواعد ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پچھلے درس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات سے متعلق پہلا قاعدہ پڑھا تھا، صفات اللہ تعالیٰ کلها صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جملہ صفات صفات کمال ہے، ان میں کسی طرح کا بھی کوئی عیب اور نقص کسی بھی اعتبار سے کسی بھی پہلو سے نہیں ہے۔ تمام صفات صفات کمال ہے، اعلیٰ درجے کے کمالات، جس سے اوپر کسی کمال کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ یہ دوسرا قاعدہ ہے ہمارے سامنے، کہتے باب الصفات اوسع من باب الاسماء۔ صفات کا باب اسماء کے باب سے زیادہ وسیع ہے، یعنی نام کے مقابلے میں صفات زیادہ ہے۔ ہر صفت سے نام مشتق نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اسماء ہے، نام ہے، وہ اعلیٰ درجے کے صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ لیکن ہر صفت نام ہو ایسا ضروری نہیں۔ تو صفت کا باب جو ہے وہ وسیع تر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق سے خبر دینا، اترتا ہے، چڑھتا ہے، ہنستا ہے، غصہ ہوتا ہے، سخت رنجیدہ ہوتا ہے، یہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات ہے، اس کے افعال ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ لیکن ہم ان سے نام مشتق نہیں کر سکتے، نام اخذ نہیں کر سکتے۔ اب مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ہنستا ہے، کسی بندے پر ہنستا ہے، اللہ تعالیٰ اس 2 آدمی کو دیکھ کر ہنستا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے قتال کرتے ہیں، مشرک کافر کو مار دیتا ہے، وہ جنت میں جاتا ہے، پھر وہ مشرک مومن ہو کر کے جنت میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ سب خبر ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اس کے جتنے افعال ہیں، جتنے اقوال ہیں، اس کے حساب سے ہم خبر تو دے سکتے کہ اللہ یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، لیکن ان تمام خبروں سے، ان تمام صفتوں سے ہم نام اخذ کر لیں اور کہیں کہ اللہ ضاحک ہے، اللہ متکلم ہے، اللہ مرید ہے، کیونکہ وہ ارادہ کرتا ہے، اللہ نزول فرماتا ہے تو اس کا نام نازل رکھ دیں، اور بندے کا نام عبد النازل رکھ دیں، یہ سب صحیح نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ صفات کا باب نام کے ابواب سے، نام کے باب سے کشادہ ہے، اوسع ہے۔ 2 وجہ بتائی اس کی، کہتے ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کل اسم متضمن لصفت، اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفتی معنی کو شامل ہے۔ بتایا تھا کہ دلالت مطابقی، دلالت تضمنی، دلالت التزامی، اگر کوئی لفظ نام اور صفت دونوں پر بیک وقت دلالت کرے تو دلالت مطابقت، جیسے علیم کا ہے، یہ نام بھی ہے اور صفت علم پر دلالت کرتا ہے، لیکن اگر اس سے صرف نام مراد لے یا صرف صفت علم مراد لے تو یہ دلالت تضمنی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ہر نام صفت پر، صفت کو شامل ہے، صفات کے معنی کو شامل ہے، جیسا کہ ہم اسماء کے باب میں جو قواعد بیان کر چکے، اس میں تیسرا قاعدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء نام بھی ہیں، اعلام بھی ہیں اور اوصاف بھی ہیں، نام بھی ہے اور صفت بھی۔ تو ایک تو اس وجہ سے کہ ہر نام صفت پر شامل ہے، صفت کو شامل ہے۔ دوسرے یہ کہ صفات میں
کچھ صفات ایسی بھی ہے جو اللہ تعالیٰ کے افعال سے تعلق رکھتی ہے. کچھ صفات تو اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفات ہے جو اس کی ذات سے الگ نہیں ہوتی. اب کچھ صفات فعلی ہے، جب وہ کوئی فعل کرتا ہے تو وہ صفت فعلیہ سامنے آتی. جیسے کلام کرتا ہے، جب کسی بندے سے کرتا ہے تو کلام کی صفت جلوہ گر ہوتی ہے. جب کسی پر ہنستا ہے، ہنسنے کی وجہ ہوتی ہے تو یہ ہنسنے کی صفت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا افعال، اللہ تعالیٰ کے افعال لم یزل ولا یزال ہے. جب سے اللہ ہے فعل کر رہا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا. یہ اس کی کمال قدرت پر دلیل ہے. تو کہتے ہیں کہ کتنے افعال کو آپ اللہ تعالیٰ کی جو صفت پر دلالت کرتے ہیں ان کو نام بناتے رہیے گا. یہ آپ کے بس میں نہیں ہے. نام تو توقیفی ہیں، جو اللہ نے اور رسول نے نام کے طور پر استعمال کیا ہے، ناؤن کے طور پر، علم کے طور پر استعمال کیا، وہی ناؤن ہوگا، وہی علم ہوگا. تو کہتے ہیں کہ صفات اللہ تعالیٰ کی ایسی بھی ہیں جو اس کے افعال سے تعلق رکھتی ہے. وَأَفْعَالُهُ لَا مُنْتَهَى لَهَا، اور اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی انتہا نہیں ہے جیسے کہ اس کے اقوال کی کوئی انتہا نہیں. چنانچہ استدلال میں آیت پیش کرتے ہیں، سورہ لقمان کی 27ویں آیت ہے. یہ پہلے بھی یہ آیت آ چکی ہے ہمارے درس میں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. روئے زمین کے جتنے درخت ہیں سب کو قلم بنا لو، روئے زمین کے تمام درخت قلم میں تبدیل ہو جائیں، اور سمندر، دنیا کے جتنا سمندر ہے وہ، اور اس کے بعد بھی 7 اور دوسرے سمندر روشنائی میں تبدیل کر دیے جائیں. ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی کلمات کو، اس کے اوامر و نواہی کو لکھ نہیں سکتے. اللہ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. تو اللہ کی کلمات کی کوئی انتہا نہیں. ان اللہ عزیز حکیم، یقیناً اللہ غالب، حکمت والا ہے. غالب ہے، سلطنت والا ہے، غلبہ والا ہے، عزت و اقتدار والا ہے، اور اس کی ہر عزت کے اندر، ہر فیصلے کے اندر، ہر غلبے کے اندر حکمت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی انتہا نہیں. لہذا تمام فعل اور اقوال سے جو صفات ہے اللہ تعالیٰ کی، ان سے نام مشتق نہیں کیا جا سکتا، نام اخذ نہیں کیا جا سکتا. خود مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں وَمِنْ أَمْثِلَةِ ذَلِكَ، اس کی مثال آپ لیجئے، کچھ مثالیں دے رہے ہیں. کہتے ہیں أَنَّ مِنْ صِفَاتِ اللَّهِ تَعَالَى، اللہ تعالیٰ کی صفات یعنی فعلیہ صفات، اللہ تعالیٰ کی فعلی صفات جو وہ کرتا ہے، ان صفتوں میں سے ایک صفت ہے مجیء، آنا، اتیان، آنا، اخذ، کسی چیز کو پکڑنا، امساک، روکنا، بطش، شدت سے پکڑنا، سخت پکڑنا، الی غیر ذلک من الصفات التي لا تحصى. اس کے علاوہ بھی بہت صفات ہیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، تیرا رب آئے گا اور فرشتے صف بصف آئیں گے قیامت میں. فجر، سورہ الفجر کی آیت نمبر 22 ہے، وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آئے گا. اب یہ جا، آنا، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت فعلیہ ہے. اللہ نے فرمایا هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام، کیا وہ اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آئے بدلیوں میں، بدلیوں کے سائے میں اللہ تعالیٰ اترے، تب ان کو ایمان ہو، وہ ایمان لائیں گے. اس دن کا انتظار کر رہے ہیں. وہ دن تو قیامت کا ہوگا. اس دن تو کسی شخص کو کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ تعالیٰ آئے گا بدلیوں میں. تو یہ اتیان بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی، مجیء بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی. وجاء ربک میں دیکھا آپ نے. اسی طریقے سے اللہ نے کہا آل عمران میں فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. تو اخذ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اللہ تعالیٰ آسمان کو روکے ہوا ہے تاکہ وہ زمین پر گر نہ پڑے، مگر جب اس کا اذن ہوگا تو آسمان گر پڑیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے. تو امساک اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی. اسی طریقے سے اللہ نے فرمایا ان بطش ربک لشدید،
یقیناً تیرے رب کی پکڑ البتہ بڑی سخت ہے. یہ بطش والے پکڑ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہوئی. اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ تم سے آسانی کا ارادہ کرتا ہے، تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے، سختی کا ارادہ نہیں کرتا. اس لیے اس نے بحالت مرض اور بحالت سفر روزہ چھوڑنے کی اجازت دی ہے رمضان المبارک میں، بعد میں پورا کر لینا. تو اللہ تعالیٰ کی صفت ارادہ بھی ہوئی. اسی طریقے سے حدیث میں ینزل ربنا الی السماء الدنیا، ہمارا رب سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے. اب آپ بتائیے، یہ چند مثالیں انہوں نے دی ہیں صاحب کتاب نے. ہم ان تمام صفات کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر ایمان رکھتے ہیں، اور جس طریقے سے یہ صفات وارد ہوئی ہیں بالکل اس کو حقیقی معنی پر محمول کرتے کہ اللہ آئے گا، اللہ نے روک رکھا ہے، اللہ پکڑتا ہے، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اللہ ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ خود اترتا ہے، نہ کہ اس کی رحمت تو اترتی رہے. جب ینزل ربنا ہے تو اللہ اترتا ہے. تو ان تمام صفتوں سے ہم اللہ کو متصف کرتے ہیں اسی طور پر جس طور پر یہ وارد ہوئی ہیں. لیکن ہم ان صفتوں سے اللہ کا نام اخذ نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ آتا ہے، آنا اس کا فعل ہے تو ہم اس سے جا یا جیو سے اسم فاعل جائی نام رکھ دے اللہ کا. اسی طریقہ سے عطا یاتی سے اتیان مصدر ہے تو ہم کہیں آتی اللہ کا نام رکھ دے. آخذ اخذ یاخذ سے آخذ، امسک یمسک سے ممسک، بطش یبتش سے باتش پکڑنے والا، ارادہ یریدو سے مرید اسم فاعل، ینزل سے نزل، ینزل سے نازل کہتے ہیں. ونحو ذالک، اور اس طرح کی جتنی بھی صفات فعلیہ ہے آپ ان کو نام کے طور پر استعمال نہیں کر سکتے. ہاں یہ خبر دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اترتا ہے، اللہ تعالیٰ چڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ آئے گا، اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے، اللہ ہنستا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اللہ رنجیدہ ہوتا ہے. یہ ساری جو صفتیں آئی ہیں فعلی جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے اپنی مشیت اور ارادے سے، ان سب کے متعلق آپ خبر کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ایسا کرتا ہے، ہمارا رب ایسا کرتا ہے، ہمارا رب ایسا کرتا ہے، ہمارے رب کی یہ صفات ہے، یہ صفات ہے. لیکن ہر خبر، ہر صفت یا صفت کو کہہ لیجیے اخبار کے بارے میں اللہ کے متعلق خبر دینا، اس کے صفات کے متعلق، اس سے نام ثابت نہیں کر سکتے. نام تو وہی ہے جو نام کے طور پر استعمال ہوا ہے قرآن و سنت کے اندر. بہت واضح بات ہوئی کہ صفات کا باب وسیع تر ہے نام کے مقابلے میں. الحمدللہ. یہ دوسرا قاعدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہر صفت سے نام ثابت نہیں کیا جا سکتا. ہر نام اللہ تعالیٰ کا صفتی معنی پہ دلالت کرتا ہے، لیکن ہر صفت نام نہیں بن سکتی یا نام کے طور پر بطور ناؤن استعمال نہیں کی جا سکتی. اور تیسرا قاعدہ ہے، کہتے ہیں صفات کے باب میں، تو پہلا قاعدہ صفات کے باب میں کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے صفات کل کے کل غایت درجہ کمال کے صفات ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی نقص نہیں. اور دوسرا یہ کہ صفت کا باب نام کے مقابلے میں زیادہ وسیع ہے. ہر نام صفتی معنی کو شامل ہے لیکن ہر صفت نام نہیں بن سکتی. الحمدللہ. تیسرا قاعدہ دیکھیے، کہتے ہیں صفات اللہ تعالی تنقسم الی قسمین، ثبوتیہ و سلبیہ. تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہیں. اللہ تعالیٰ کی صفات دو طرح کی ہے، ایک صفات ثبوتیہ ہے اور ایک سلبیہ ہے. ثبوتیہ کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں ثبوتیہ ما اثبتہ اللہ تعالی لنفسہ فی کتابہ او علی لسان رسولہ وکلھا صفات کمال لا نقص فیہا بوجہ من الوجوہ. صفات ثبوتیہ اس کو کہتے ہیں جس صفت کو یا جن صفات کو اللہ نے اپنی کتاب میں اپنے لیے ثابت کیا ہے یا اپنے رسول کی زبان پر ثابت کیا ہے حدیث کے اندر. کہتے ہیں جیسے ان اللہ علیم القدیر، ان اللہ سمیع بصیر، ان اللہ بکل شیء علیم. یہ سب صفات ثبوتیہ ہے. اللہ علیم ہے، اللہ قدیر ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے. جن صفتوں کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ثابت کیا ہے صحیح حدیث سے.
وہ سب صفات ثبوتیہ کہلاتے ہیں کہ جن کو اللہ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے، اور جن صفتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ثابت کیا ہے وہ سب صفات کمال ہے، کمال درجے کی صفات ہے، جس میں کسی بھی پہلو سے، کسی بھی اینگل سے کوئی نقص اور عیب ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے اللہ حی ہے تو حیات کی صفت ہے، اللہ علیم ہے تو کمال درجے کا علم ہے، اللہ کی قدرت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اللہ کی ایک صفت ہے کہ صاحب استوا علی العرش، وہ مستوی عرش ہے تو استوا علی العرش اللہ کی صفت ہے، سب کمال درجے کی۔ سمائے دنیا پر نازل ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ نے کے لیے چہرہ ہے، اللہ کے لیے یدین ہے، ونحو ذالک۔ اس کے علاوہ بھی جو صفات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا ہے، قرآن اور حدیث میں جو صفات اللہ کے لیے ثابت کی گئی ہے وہ سب کی سب ثبوتیہ ہے۔ اور سلبیہ کا مطلب کہ وہ صفات جو اللہ رب العالمین سے صفت عیب اور نقص کو سلب کرتی ہے، صفت عیب اور نقص کی نفی کرتی، اس کو صفات سلبیہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صفات سلبیہ سے متصف نہیں ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ صفات ثبوتیہ سے متصف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صفات سلبیہ کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کی صفات سلبیہ یعنی ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ سے عیب اور نقص کی صفت کو سلب کرتی ہے، روکتی ہے کہ اللہ اس صفتوں سے متصف نہیں ہو سکتا، تو وہ صفات اللہ نے بیان کی ہے جو اس کے شایان شان نہیں ہے، اس کی نفی کرنی ہے ہم کو، نہ یہ کہ یہ کہنا کہ اللہ صفات سلبیہ سے متصف ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ صفات کمالیہ سے متصف ہے، صفات سلبیہ کی نفی ہم کو کرنی، اس کے سلسلے میں تفصیل آئے گی۔ بہت اہم نقطے کی طرف مؤلف اشارہ کریں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی صفات کے ثبوتیہ ہوتی ہے اور کچھ سلبیہ، بلکہ صفات ثبوتیہ زیادہ ہے، سلبیہ تو بہت کم ہے۔ اب دیکھیے سورہ اخلاص پڑھیے نا، قل هو اللہ احد، کہیے اللہ ایک ہے، تو اس کی صفت کیا ہوئی کہ وہ احد ہے۔ اللہ الصمد، اللہ صمد ہے، سب اس کے محتاج ہے، اپنی اپنی ضرورت میں اللہ کا رخ کرتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو حاجت ہے ہی نہیں، وہ سب کی حاجت پوری کرتا ہے۔ تو اللہ احد ہے، اللہ صمد ہے، یہ صفات ثبوتیہ ہوئی۔ اور آگے دیکھیے صفات منفیہ آ رہی ہے، جس کو صفات سلبیہ کہا ہے، اصل میں وہ صفات منفیہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ہے، وہ صفت کی نفی کرتی ہے، لیکن عام طریقہ سے لوگ لکھتے ہیں ثبوتیہ سلبیہ، تو اس لیے لائے ہیں، ورنہ اصل میں منفیہ، ایسی صفات جو اللہ تعالیٰ سے عیب اور نقص کی نفی کرتی ہو۔ اب آگے اسی سورہ اخلاص میں لم یلد، اس نے کسی کو جنا نہیں، ولم یولد، وہ کسی سے جنا نہیں گیا، یہ نہیں کا یہ جملہ ہے کہ اس نے کسی کو جب پیدا نہیں کیا، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں ہے، اس کے کوئی برابر نہیں ہے، اس کے کوئی مد مقابل نہیں ہے۔ یہ صفات سلبیہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ولدیت، اللہ تعالیٰ کے لیے ابوت، اللہ تعالیٰ کے لیے کفو اور ہمسری کا ہم نے انکار کیا، کہ یہ صفات سلبیہ ہوئی۔ اور اللہ احد، اللہ الصمد، یہ صفات ثبوتیہ ہوئی۔ تو اب جب صفات ثبوتیہ اور سلبیہ کو آپ نے سمجھ لیا تو کہتے ہیں کہ جو بھی صفات ثبوتیہ ہیں ان کو ہم کو ثابت کرنا ہے اللہ کے لیے حقیقتاً، حقیقی معنی میں، مجازی معنی مراد نہیں لینا ہے، جیسے کہ اشاعرہ مراد لیتے ہیں، یا اس کا ان صفتوں کا انکار نہیں کرنا جیسے کہ جہمیہ نے انکار کیا، معتزلہ نے نام اور صفت دونوں کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ کو عدم سے تشبیہ دیا کہ وہ معدوم ہے، گویا جس کی کوئی صفت نہ ہو، کوئی نام نہ ہو، صفت نہ ہو، وہ معدوم ہی ہوتی، وہ شے معدوم ہی ہوگی، موجود تو نہیں ہوگی، کیونکہ جو بھی چیز موجود ہوگی اس کا نام، اس کی صفت ہوگی۔ اور اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ اسماء مجردہ ہیں، عن المعانی، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، جو سمیع کا معنی ہے وہی علیم کا معنی ہے، جو علیم کا معنی ہے وہی قدیر کا معنی ہے، لا حول ولا قوت۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اسماء حسنیٰ کیسے ہوں گے جب معنی پر دلالت نہ کرے؟ تو بات پہلے آ چکی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفات ثبوتیہ ہیں ان کو ہم کو ثابت کرنا ہے اور حقیقت پر اس کو معمول کرنا ہے، کبھی اس کی تعویل نہیں کرنی۔ اگر کہیں کہ اللہ کے لیے ہاتھ ہے تو حقیقی ہاتھ ہے، حقیقت میں ہاتھ ہے، ہاتھ سے معنی قدرت نہیں، ہاتھ کا معنی قدرت نہیں، حقیقت میں ہاتھ ہے۔ کیسا ہے یہ کیسے کا علم نہیں ہے، کیف کا علم، کیفیت کا علم ہم سے منتفی ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمارے رسول ہم کو نہیں بتایا، اللہ نے نہیں بتایا۔ تو کیفیت کا علم اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ،
تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا، تو چہرہ ہے، حقیقی چہرہ ہے، اس کی کیفیت نہیں معلوم۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھ ہے، حقیقی آنکھ ہے۔ اللہ کے لیے قدم ہے، اللہ تعالیٰ اپنا قدم جہنم میں ڈالے گا جب جہنم حلبی مسجد کا مطالبہ کرے گی، اور بھی کوئی ہے، اور بھی کوئی ہے جہنم میں آنے والا، تو لے کر آؤ، داخل کرو، ابھی ہے ہمارے اندر جگہ، تو اللہ تعالیٰ اپنا قدم رکھے گا، وہ سکڑ جائے گی، وہ کہے گی قط قط، بس بس، اب میں بڑھ گئی، اب کوئی جگہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے قدم حقیقی ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، اللہ کے لیے پنڈلی ہے، وما اشبہہ، اور اس طریقے سے جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ثابت ہے وہ سب حقیقت پر محمول کی جائیں گی، وہ سب حقیقی صفات ہیں جی، اس طریقے پر جو اللہ کے لیے لائق ہے۔ آنکھ جو اللہ کے لیے لائق ہے، چہرہ جو اللہ کے زیبا ہے، ہاتھ جو اللہ کے لیے مناسب ہے، جس طریقے سے ہماری ذات ہے وہ اللہ کی ذات سے مختلف ہے، اسی طریقے سے اللہ کی صفات بھی ہماری صفات سے مختلف ہے۔ لوگ اس لیے گمراہ ہو گئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کو بندوں کی صفات پر محمول کیا، یا بندوں کی صفات سے تشبیہ دیا۔ جب ان کے سامنے تشبیہ آئی تو پھر انہوں نے سوچا کہ بھئی تشبیہ کیسے دے سکتے، اسی چلو انکار ہی کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جتنے بھی صفات ثابت ہیں ان کو ہم کو حقیقی معنی پر محمول کرنا ہے، اسی طریقے پر جو طریقہ اللہ کے لیے لائق ہے۔ ہم اس کی کیفیت نہیں بیان کر سکتے، کیف اور مشابہت جائز نہیں ہے۔ کہتے اس حقیقت کے اوپر دلیل سمع بھی ہے، دلیل عقل بھی ہے۔ دلیل سمعی بولے تو قرآن و سنت کی دلیل، اور عقلی عقل کی دلیل۔ دیکھیے قرآن مجید سے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفات کو ہم کو حقیقی معنی میں ثابت کرنا ہے۔ کہتے ہیں اما السمع، قرآنی دلیل، فمنہ قولہ تعالیٰ، اسی دلیلوں میں سے ایک دلیل یہ اللہ کا قول ہے، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اے ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اپنے رسول یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ نزل ینزل تنزیلا، باب تفعیل سے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر ایمان لاؤ جو قرآن سے پہلے نازل اللہ نے فرمائی۔ آگے اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، جو اللہ تعالیٰ کا انکار کرے گا، اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، اس کی کتاب آسمانی کا، کتب آسمانی کا انکار کرے گا، اس کے رسولوں کا انکار کرے گا، یوم آخرت کا انکار کرے گا۔ ایمان کے 5 ارکان کا ذکر کیا، ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخر۔ ابھی ایمان کا صرف ایک رکن باقی رہ گیا، وہ ایمان بالقدر خیرہ و شرہ، جس کا ذکر دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا۔ تو یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے۔ تو جو اللہ کا، اس کے فرشتوں کا، اس کی کتابوں کا، اس کے رسولوں کا اور آخرت کا انکار کرے گا، فقط ضل ضلالا بعیدا، وہ بہت دور تک گمراہی میں چلا گیا، بہت دور تک، بہت ڈیپ میں چلا گیا گمراہی کے۔ اب کہتے ہیں کہ دیکھیے اس میں اللہ نے کہا ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لاؤ، اللہ کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر، اس کے اسماء و صفات پر ایمان لاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان لانا اللہ پر ایمان لانے کے اندر داخل ہے۔ یہ ایمان باللہ یہ اللہ کی صفتوں پر ایمان لانے کو بھی شامل ہے، الحمدللہ۔ اسی طریقے سے ایمان بالرسول، رسول نے جو تعلیم دی ہے، اور رسول نے اپنے مرسل اللہ کی طرف کے تعلق سے جو صفات بیان کی حدیثوں کے اندر، ان تمام صفات پر ایمان لانا در حقیقت ایمان بالرسول کا لازمی تقاضا ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کتاب پر ایمان لاؤ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری، اور جو کتابیں آسمانی پہلے اتاری گئی ان تمام پر ایمان لاؤ۔ تو ان کتابوں میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے اسماء اور صفات بیان کی ہے، بلا چونے چرا ان کو ان کے حقیقی معنی پر محمول کرتے ہوئے ایمان لیا۔ کہتے ہیں کہ الایمان بالکتاب، الایمان باللہ یتضمن الایمان بصفاتہ، اللہ پر ایمان لانا یہ شامل ہے اللہ کی صفات پر ایمان لانے کو۔ اسی طریقے سے کتاب پر ایمان لاؤ جو اس نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، یہ شامل ہے ہر اس چیز پر ایمان لانے کو جو اللہ کی صفات کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے۔
اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ کی رسالت پر ایمان لانا یہ شامل ہے ہر اس چیز پر ایمان لانے کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعلق سے خبر دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے جو بھی صفات ثابت ہے ان صفات کو ہم کو ثابت کرنا علی وجہ الکمال اور علی الوجہ اللائق بہ سبحانہ وتعالی، علی وجہ الکمال ثابت کرنا اور اسی طریقے پر ثابت کرنا ہے جو طریقہ اللہ کو شان کو زیبا ہے، اس کی کوئی کیفیت اور اس کی کوئی مثال ہم نہیں دے سکتے۔ عقلی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں فَلِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَخْبَرَ بِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهَا مِنْ غَيْرِهِ وَأَصْدَقُ قِيلًا وَأَحْسَنُ حَدِيثًا مِنْ غَيْرِهِ۔ کہتے ہیں عقل بھی یہ کہتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جن صفتوں کے تعلق سے ہمیں باخبر کیا ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی ذات کے متعلق زیادہ جانتا ہے دوسروں کے مقابلے میں۔ کوئی مخلوق اللہ کو کیا جانے گی جتنا کہ اللہ جانتا ہے؟ ہم اپنے متعلق خود کو زیادہ جانتے ہیں جتنا دوسرا ہم کو جانتا ہے۔ ہر آدمی اپنے کو زیادہ جانتا ہے دوسرے کے مقابلے میں، دوسرا جو ہمارے متعلق جانتا ہے اس سے زیادہ ہم اپنے کو جانتے ہیں۔ وہ ہم کو اچھا سمجھتا ہے، ہم برے ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ وہ ہم کو برا سمجھتا ہوگا، اللہ کے فضل و کرم سے ہم اچھے ہوں گے، یا کسی باب میں اچھے ہوں گے، کسی باب میں خراب ہوں گے، کسی میدان میں اچھے ہوں گے، کسی میدان میں خراب ہوں گے۔ من عالم کے من دانم، عربی فارسی کا ایک محاورہ ہے، میں کیا ہوں یہ میں سب سے زیادہ جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین اپنی بابت اپنی مخلوق میں سے سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس نے اپنے متعلق اگر کسی چیز کی خبر دی ہے تو ہمیں کیا حق ہوتا ہے کہ ہم اس کی تعویل کر دیں، اس کو اس کے حقیقی معنی سے غیر حقیقی معنی، مجازی معنی میں لے جائیں، اس کی اپنی طرف سے کوئی کیفیت اور صفت متعین کر دیں؟ بالکل حرام ہے، ناجائز ہے۔ کہتا ہے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی ذات کے متعلق جو خبر دی ہے، جن صفتوں سے اپنے آپ کو متصف کیا ہے، وہ ان صفتوں کے تعلق سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ جانتا ہے، اور وہ سب سے زیادہ سچا ہے اپنے قول میں، اپنی حدیث میں سب سے اچھا ہے۔ کسی کی کوئی حدیث، کسی کی کوئی بات اس کی بات کے مقابلے میں سچ نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی ہوا، استویٰ علی العرش کا معنی بلند ہوا۔ 7 جگہ پر یہ آیت آئی ہے، اور سب جگہ اللہ نے استویٰ 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 ہی کہا ہے، کہیں پر اس نے استولا نہیں کہا کہ عرش کا وہ مالک بنا۔ آپ نے کہا استویٰ کا معنی مالک ہونا ہے، مالک تو سب چیز کا ہے وہ۔ تو انتم عالم ام اللہ، تم زیادہ جانتے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اگر استولا کا معنی مالک ہونا، قابض ہونا، عرش کا مالک ہونا، اگر یہ معنی مراد ہوتا تو کہیں تو 7 جگہ میں ایک جگہ اللہ استعمال کرتا، لیکن اللہ نے تو ہر جگہ استویٰ استعمال کیا ہے۔ تو تم استویٰ کا معنی استولا کیوں کرتے ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ کے کلام میں نقص ہے، اللہ نے جو بیان کرنا تھا، جو فصاحت کے ساتھ، جو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا تھا، وہ نہیں کیا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لہذا کوئی بھی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی کسی صفت کا انکار کرتا ہے تو ہم یہ پوچھیں گے بتاؤ کہ تم زیادہ جانتے کہ اللہ زیادہ جانتا ہے؟ اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم زیادہ جانتے تو بالکل غلط، جھوٹا ہے وہ، اور اگر کہے کہ نہیں اللہ زیادہ جانتا ہے تو پھر آپ نے کفر کیوں کیا، انکار کیوں کیا؟ اس لیے لازم ہے کہ آپ ان صفات پر ایمان رکھیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے متعلق سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کا قول اپنے متعلق سب سے سچا ہے۔ ومن اور کلام اللہ اصدق الکلام اللہ ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہو سکتا، اس کی بات اتنی واضح ہے، اس کا اسلوب، اس کا بیان، اس کی فصاحت، اس کی بلاغت اتنی واضح ہے کہ پھر اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں۔ لہذا فوجب اثباتها له، واجب ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے صفتوں کو ثابت کرو، کما اخبر بها، جیسے کہ اللہ نے اپنی متعلق خبر دی ہے، من غیر تردد، کسی طرح کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے آپ کو کہ ہنسنے کو کیسے بولیں گے، ہنسنے کی کیفیت تو یہ ہوتی ہے، یہ تو تمہارے ہنسنے کی کیفیت ہوتی ہے، تمہارے غصے کی کیفیت ہوتی ہے، وہ تمہارے اعتبار سے ہے، اللہ تعالیٰ کی کیفیت اس کے اعتبار سے، جیسے اس کی ذات کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، اس کی صفات کی حقیقت نہیں معلوم، لہذا بلا چون چرا بلا تردد آپ ان صفات کو مانیے۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ارے اللہ نے خبر دیا ہے بھائی، تو اللہ کی خبروں کی کیوں نہیں تصدیق کرتے ہو؟ اس میں مین میں کیوں نکالتے ہو؟ اس میں تردد کیوں کرتے ہو؟ تردد کس کی خبر میں ہوتا ہے؟ اس شخص کی خبر میں ہوتا ہے جو جہالت کی صفت سے متصف ہو سکتا ہے، ابھی نہیں جانتا ہے۔ تردد آپ کو اس شخص کی خبر میں ہوگا جو متہم بالکذب ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، وہ اس کی خبر پر آپ کو
تردد ہو سکتا ہے، یا اس آدمی کی خبر پر تردد ہو سکتا ہے جو فصیح اللسان نہیں ہے، اپنے معافی ضمیر کو، اپنی بات کو بہت صاف طریقے سے بیان نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ بات کچھ اور ہو، بیان کچھ اور کر رہا ہے، تعبیر میں فرق ہوگا۔ اور یہ تینوں ہی جو صفتیں ہیں جہالت کی، کہ ناواقف ہے یہ، اس لیے خبر دے رہا ہے، جانتا نہیں ہے خبر دے رہا ہے، اور کذب، کہ متہم بالکذب ہے یہ آدمی، جھوٹا ہے اور یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، لہٰذا اس کی خبر کی ہم تصدیق نہیں کر سکتے، اس کی خبر کو ماننے میں ہم کو تردد ہے، یا یہ کہ ممکن ہے کہ اس کی تعبیر غلط ہو۔ یہ تینوں صفت اللہ تعالیٰ کی ذات سے منتفی ہے، یہ تینوں صفت اللہ کے اوپر روا ہی نہیں ہے، نہ جہالت کی صفت، نہ کذب، اور نہ ہی یعنی واضح بیان نہ ہو۔ یہ تینوں صفتیں اللہ کے حق میں ممتنع ہیں، محال۔ تو جب اللہ رب العالمین علیم ہے، ازل سے ابد تک کا علم رکھتا ہے، کوئی چیز اس سے پردے میں نہیں ہے، کوئی چیز ایسی نہیں جس کو وہ نہ جانتا ہو، پھر اللہ رب العالمین کسی چیز کو بھولتا نہیں، اللہ سے سچا کوئی ہو نہیں سکتا، اور اللہ سے زیادہ واضح اور کلیئر بیان کوئی دینے والا ہو نہیں سکتا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے جو باتیں بتائی ہیں، جو صفات بتائی ہے، ان کو قبول کرنے میں آپ کو تردد کیوں ہے، کیوں پیشتاب کھاڑے؟ لہذا فوجب قبول خبرہ علی ما اخبر بہ، تو جس طریقہ سے اللہ نے جس طریقے پر خبر دیا ہے، جو بات کہی ہے اس کی عربی زبان میں اس کا معنی سمجھو اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، عمل لاؤ، صدق لاؤ۔ یہی بات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں جو ہم تک صحیح سندوں سے پہنچی ہے، اللہ رب العالمین کے متعلق جن صفات کی آپ نے خبر دی ہے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی رب تعالیٰ کے متعلق تمام بندوں میں سب سے زیادہ رب تعالیٰ کا علم تھا۔ انا اعلمکم باللہ، آپ نے فرمایا کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے متعلق علم رکھتا ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق خبر دینے میں سب سے سچے ہیں، اس میں کسی مسلمان کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا۔ وَأَنْصَحُهُمْ إِرَادَةً، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے لیے سب سے زیادہ خیر خواہی کا ارادہ کرنے والے خیر خواہ تھے۔ وَأَفْصَحُهُمْ بِيَانًا، اور سب سے زیادہ فصیح البیان تھے، بالکل واضح اور دو ٹوک الفاظ میں آپ بیان فرمایا کرتے تھے۔ تو لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں کی خبر دی ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے، اور جو صفات اللہ کے بیان کیے ہیں، ہم کو ان صفات پر بھی ایمان لانا ہے، اور اس میں کسی طرح کا کوئی تردد اور پیشتاب نہیں کھانا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، ماشاءاللہ۔ تو یہ تو صفات ثبوتیہ کے تعلق سے آپ نے سمجھا کہ جو صفات اللہ نے ثابت کی ہے ان کو ہو بہو حقیقی معنی پر معمول کرنا ہے، علی وجہ اللائق بہ، اس طور پر جو اللہ کے تعالیٰ کے شان کے زیبا ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی تعویل، کسی طرح کا میل میخ نہیں نکالنا ہے، اور کسی طرح کا کوئی تردد بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ خبر پر تردد اس کے ہوتی ہے جو جاہل ہو، جو صفت جہالت سے متصف ہو، جو صفت کذب سے متہم ہو، جو بیان میں غلطی کر سکتا ہو، تعبیر میں غلطی کر سکتا ہو، اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ایسے کوئی بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے تمام صفات ثبوتیہ پر ہم کے ایمان رکھنا۔ اب جو صفات کی دوسری قسم تھی صفات سلبیہ، جس کو صفات منفیہ کہتے ہیں، جس کا مطلب آپ نے سمجھا کہ جن صفتوں کو اللہ نے اپنی ذات سے جن صفتوں کی نفی کی ہے قرآن مجید میں، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جن صفات کی نفی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے وہ صفت لائق اور سزاوار نہیں ہے، وہ صفت عیب اور نقص ہے، تو ہم کو ان صفت کا انکار کرنا، کیونکہ وہ تمام صفات جن کی اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات سے نفی کی ہے، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات سے نفی کی ہے، وہ سب کی سب صفت نقص ہے، اس لیے ان کی ہم کو نفی کرنی ہے۔ جیسے موت ہے، موت کی صفت، یہ نقص کی دلیل ہے۔ ہم عدم سے وجود میں آئے ہیں، ہمارا پہلے کوئی وجود نہیں تھا، اللہ نے وجود بخشا ہے، اور پھر ہم کو ایک وقت مقرر پر موت دے گا۔ ہم ناقص مخلوق، ہماری صفت نوم ہے، ہم نہیں اگر سوئے تو پاگل ہو جائے، لیکن اللہ رب العالمین لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگی آتی۔ ہماری صفت جہالت ہے، ہم پہلے نہیں جانتے تھے، اب جاننے لگے ہیں کچھ چیزوں کو، تمام چیزوں کو بھی نہیں جانتے، محدود علم ہے ہمارے پاس، اور پھر وہ علم نسیان کا بھی شکار ہوتا ہے، بہت سی چیزوں کو ہم یاد کر کے بھی بھول جاتے ہیں، ہم بہت سی چیزوں کو کرنے پر عاجز ہوتے ہیں، ناتواں ہوتے ہیں، قدرت نہیں ہوتی ہے ہماری۔ اللہ تعالیٰ صفت عجز سے مبرہ اور منزہ ہے، پاک ہے۔ اسی طریقے سے تعب و تھکل لاحق ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو کبھی تعب و تھکل ہو ہی نہیں سکتا۔
تو ان تمام اور ان کے علاوہ جتنی صفات منفیہ ہے، اللہ کے پاس نہ اولاد ہے، اللہ کے پاس بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں، اللہ کا کوئی باپ نہیں، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، یہ سب جو صفات اللہ رب العالمین نے، اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ کا کوئی ند نہیں، اللہ کا کوئی مماثل نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں، کوئی اس کے شبیہ نہیں، کہ یہ تمام صفات جن کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے، ان صفات کی ہمیں نفی کرنی ہے۔ لیکن بہت اچھی بات کریں، مع اثبات ضدها علی الوجہ الاکمل، ان صفات منفیہ کی تو نفی کرنی ہے، لیکن اس صفات منفیہ کی جو ضد ہے، اس ضد کو بدرجہ کمال ثابت بھی کرنا ہے۔ صرف یہ کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، اللہ ایسا نہیں، دن بھر آپ کہیے ایسا نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں، تو یہ اس کی تعریف نہیں ہوگی۔ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، کمال کی صفت بیان کیجیے گا تو یہ صفات ہوگی۔ اور جس چیز کی آپ نفی کر رہے ہیں، صبح سے شام تک نفی کرتے رہیے، کسی بھی شخص کی کہیے فلاں شخص چور نہیں، فلاں شخص بے ایمان نہیں، فلاں شخص زناکار نہیں، فلاں شخص جھوٹا نہیں، فلاں شخص بدعہد نہیں، فلاں شخص یہ نہیں، فلاں شخص یہ نہیں، تو لوگ آپ سے آخر میں پوچھیں گے کہ آخر فلاں شخص ہے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ صرف نفی کبھی بھی کمال نہیں ہو سکتی، صفت نہیں ہو سکتی۔ تو جن صفتوں کی ہم نفی کر رہے ہیں، قرآن نے اور حدیث نے نفی کیا ہے، ہم ان صفات منفیہ کی ضد کو بدرجہ اتم اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حی قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ جی، اللہ تعالیٰ کو نیند نہیں آتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامل الحیات ہے، وہ کائنات کو قائم کیے ہوا ہے، وہ خود قائم ہے، کائنات کو قائم کیے ہوا ہے۔ جب تک اس صفات منفیہ کی ضد کو، اپوزٹ کو مکمل طریقے سے آپ ثابت نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ صفت منفیہ پر ایمان نہیں ہوگا۔ الحمدللہ، یہ بہت اچھی بات کہی۔ کہتے ہیں کہ صفات منفیہ کو جس کی قرآن نے حدیث نے نفی کی ہے اللہ تعالیٰ سے، ان کی نفی کو ہم نفی کریں گے، ان کی نفی ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم نفی کریں، کہ اللہ تعالیٰ موت سے، نوم سے، جہالت سے، نسیان سے، عجز سے، تاب سے، وغیرہ وغیرہ جو صفات ہے، عیب و نقص والی صفات، اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ لیکن ان صفات منفیہ کی ضد کو علی وجہ الاکمل، عمدہ طریقے پر، مکمل طریقے پر ثابت کریں گے، تب جا کر کے یہ کمال ہوگا۔ کیونکہ صرف نفی کریں گے تو یہ کمال نہیں ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں قرآن کے متعلق ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، اس کا اپوزٹ معنی کیا ہوا؟ کہ قرآن کتاب حق ہے۔ تو صرف آپ یہ کہ قرآن میں شک نہیں ہے، وہ کیا مطلب؟ یعنی کلام الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ کلام حق ہے، حق مبین ہے، اس کی تمام خبریں سچی، اس کے تمام احکام سچے، اس کے تمام واقعات اور قصے جو قرآن میں بیان کیے ہیں وہ سب سچے۔ جب تک یہ معنی آپ نہیں لیں گے، قرآن مجید کی فضیلت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں کہ لِأَنَّ مَا نَفَاهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَن نَفْسِهِ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی اپنی ذات سے نفی کی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نفی کو بیان کرنا ہے اور اس کے ضد کے کمال کو ثابت کرنا ہے، صرف مجرد نفی نہیں، کیونکہ نفی کمال نہیں ہوتی۔ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ کمال نہیں ہوتا۔ مگر نفی کب کمال کے اوپر داد کرتی ہے؟ جب اس کے ضد میں کمال کا معنی پایا جائے۔ الحمدللہ، کیونکہ صرف نفی یہ تو عدم کی دلیل ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، گویا کہ چیز نہیں پائی جا رہی ہے۔ اور عدم، یہ کسی چیز کے اندر کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، ایسی کوئی چیز جو ہو اور وہ معدوم ہو ہی نہیں، ایسا ہو نہیں سکتا چیز ہے کہ کمال پر دلالت کرے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی جن صفات منفیہ کی ہم نفی کرتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اس منفی صفات کی جو ضد ہے، جو اپوزٹ ہوگا، جو معنی، وہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے بدرجہ اتم اور بدرجہ اکمل ثابت ہے۔ بہت زبردست بات ہے۔ کبھی کبھی کسی چیز کی نفی کی جاتی ہے اس لیے کہ وہ چیز اس کے قابل نہیں ہے، تو یہ مدح نہیں ہوتی۔ اگر آپ کہیے کہ یہ دیوار ظلم نہیں کرتی، یہ پہاڑ ظلم نہیں کرتا، تو کیا یہ دیوار کی تعریف ہوئی یا پہاڑ کی تعریف ہوئی؟ کوئی بھی آدمی کہے گا کہ پہاڑ کہیں ظلم کرتا ہے اور دیوار کہیں ظلم کرتی ہے، یا دیوار کہیں انصاف کرتی ہے، یہ ظلم اور انصاف کی صفت سے متصف ہو ہی نہیں سکتی، یہ اس قابل ہی نہیں۔ تو یہاں جو آپ نے کہا کہ یہ ظلم نہیں کرتی، یہ صفت نہیں ہوئی، یہ نفی وہاں مدح کی دلیل نہیں ہوگی۔ یا کسی شخص کے متعلق کہیے جس کے دونوں ہاتھ شل ہے، دونوں ہاتھ جس کا شل ہے، کٹا ہوا ہے، مفلوج ہے دونوں پیر میں، کہیے یہ آدمی کسی کو مارتا نہیں ہے، یہ بھی کمال کی صفت نہیں ہوگی، کیونکہ مارے گا کیسے؟
وہ تو مارنے پر قادر ہی نہیں ہے، عاجز ہے وہ. لیکن ہاں جس کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں موجود ہو، کہیے کہ یہ کبھی بھی اپنے ہاتھ اور پاؤں کو غلط استعمال نہیں کرتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صاحب یہ آدمی رحم دل ہے، کہ یہ صفت ہی مانا اس کے اندر پایا جائے گا، تب یہ کمال ہوگا. وہی شیخ فرماتا ہے کہ لِأَنَّ النفی، نفی تو کبھی کبھی ایسی چیز کی لیے کی جاتی ہے جو کہ اس کا محل ہی نہیں ہے، تو وہ کمال کی دلیل نہیں ہے. جیسے آپ کہو کہ دیوار ظلم نہیں کرتی، یا کبھی کبھی صفت سے وہ نفی تو کی جا سکتی ہے لیکن بطور نقص کے، اس کی ضد کا معنی نہیں ثابت، اس کا ضد نہیں ثابت کر سکتے. جیسے کہا نا کہ یہ آدمی جو ہاتھ پاؤں سے لنگڑا لولا ہے، جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہیں، اگر آپ یہ کہیے کہ یہ کسی کو مارتا ہی نہیں ہے تو لوگ کہے گا یہ مارے گا کس چیز سے، اس کے تو ہاتھ پاؤں ہی نہیں. تو یہ صفت اس کے لیے کمال کی نہیں ہے. کمال تو تب ہوگا جب کہ ہاتھ پاؤں ہو اور طاقت بھی ہو اس کے پاس، اور پھر بھی وہ کسی کو مارتا نہیں ہو، تو یہ اس کی رحمت اور رافت کی دلیل ہوگی کہ آدمی رحم دل ہے اور طاقت رکھنے کے باوجود بھی معاف کرتا ہے، تو یہ کمال ہوگا. اب جیسے دیکھیے کہ ایک شاعر اپنے قبیلے کی مذمت بیان کر رہا ہے، قبیلۃ لا یقدرون بذمۃ ولا یظلمون الناس حبۃ خردل. کا میرا قبیلہ جو قبیلہ تصغیر ہے، حقیر قبیلہ، چھوٹا سا قبیلہ، یہ کسی سے عہد و پیمان کرتا ہے تو دھوکہ نہیں کرتا، اور لوگوں کے اوپر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ بھائی عہد اور پیمان کو نبھانا اور لوگوں پر ظلم نہیں کرنا یہ تو اچھی صفت ہے، لیکن یہ اچھی صفت کے لیے استعمال نہیں کر رہا ہے کہ ہمارے قبیلے کے لوگ کسی کے ساتھ بدعہدی کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ بدعہدی کریں گے تو ان کو جوتا پڑے گا. یہ کسی پر ظلم کر ہی نہیں سکتے، ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے، یہ محض فالتو ہے، بلا طاقت کے ہے. جی مذمت پہ کرا، اس سے قبیلہ لا رہا ہے، قبیلتی نہیں کرا، قبیلہ چھوٹا سا قبیلہ، گھٹیا پس ہے. عرب والے تو ظلم کرنے پر فخر نہ کرتے تھے کہ ہمارا قبیلہ کس پر چڑھ دوڑتا ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتا ہے، اس کو وہ اپنے لیے فخر ہے. یہ مذمت پہ کرا ہے کہ یہ بیچارے اتنے عاجز اور درمادہ اور کمزور ہیں کہ یہ کسی کے ساتھ عہد و پیمان کی اگر خلاف ورزی کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس وہ صفت ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں. تو ظاہر ہے کہ یہ مدح کے لیے نہیں کر رہا ہے، جس صفت کی نفی کر رہا ہے، گرچہ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ صفت کمال کی ہے، لیکن وہ اس کو مذمت کے طور پر استعمال کر رہا ہے کہ یہ صبر کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں. جیسے اگر ایک آدمی کسی سے انتقام نہیں لیتا ہے اور طاقت اس کو نہیں ہے تو آپ کیا کہیے گا کہ انتقام اس سے نہیں لیا، یہ صفت مدح. کہے گا نہیں بیچارہ مجبور ہے، کمزور ہے، بالکل دبلا پتلا کمزور سا نہیں سا انسان ہے، بوڑھا آدمی ہے، جوان آدمی سے کیا بدلہ لے گا، یہ معذور ہے، مجبور ہے. اس کا انتقام نہ لینا یہ صفت مدح، صفت کمال نہیں ہے، اس کی مجبوری ہے. تو کہا کہ یہ بدعہدی نہ کرنا اور لوگوں پر ظلم نہ کرنا یہ ان کی مجبوری ہے. آگے دیکھیے دوسرا آدمی بھی اسی طرح سے شعر کہہ رہا ہے، لیکن قومی وَإِنْ كَانُوا ذَوِي حَسَبٍ یا ذَوِي عَدَدٍ لَيْسُوا مِنَ الشَّرِّ فِي شَيْءٍ وَإِنْ حَانَ. کہتے میری قوم کے لوگ اگرچہ بڑے خاندان والے ہیں، حسب و نسب میں بڑے اونچے ہیں، یا تعداد میں بہت زیادہ ہے، لیکن کسی طرح کی کوئی شر میں یہ نہیں پڑتے، جنگ جدال میں نہیں پڑتے، چاہے کتنا ہی ہلکا معمولی سا معاملہ کیوں نہ ہو. اصل میں شاعر کے گھوڑوں کو یا اونٹوں کو کوئی ہکا لے گیا تھا تو قبیلے والے نے اس کی مدد نہیں کی. کہا کہ بیچارے کیا کریں گے، ان کو لڑنا آتا ہی نہیں ہے، ان کو کسی سے انتقام لینا آتا ہی نہیں ہے، چاہے کتنی ہی تعداد میں کیوں نہ، اتنے بزدل اور کمزور ہے کہ مظلوم کا بدلہ بھی نہیں لے سکتے. تو یہ مذمت میں کہہ رہا ہے. تو گویا کہ اگر کسی شخص کے اوپر آپ کسی صفت کی نفی کر رہے ہیں لیکن اس کی ضد کا کمال اس کے اندر نہیں ہے تو یہ بھی اس کے اندر مدح نہیں ہوگی. اور کوئی چیز جو ہے وہ مدح اور ذم کے لائق ہی نہیں، جیسے دیوار کو کہیے کہ یہ دیوار انصاف کرتی ہے، یہ دیوار ظلم کرتی ہے، بالکل لفظ کلام ہوگا، یہ اس کی تعریف نہیں ہوگی. ہاں اگر یہ کہیے گا یہ دیوار بڑی مضبوط ہے تو یہ تو اس کی خوبی ہوگی کہ مضبوط طریقہ سے تعمیر کی گئی ہے، لیکن یہ کہ یہ ظلم نہیں کرتی، عدل نہیں کرتی، تو ظلم اور عدل کا وہ محل ہی نہیں ہے، تو وہ کیا ظلم عدل کرے گی. چلیے صاحب، تو اللہ رب العالمین کے متعلق ہم جن صفات کی نفی کرتے ہیں جو اللہ نے نفی کی ہے، ہم اس کے ضد کا کمال ثابت کرتے ہیں. اگر کہتے ہیں کہ اللہ نہیں مرتا ہے یا اس کو نہیں موت آتی ہے، موت اس کی صفت نہیں ہے کیونکہ موت صفت نقص ہے، تو کیوں؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کامل الحیات ہے، اس لیے اس کو موت نہیں آتی ہے. اگر یہ معنی اگر نہیں لیں گے تو پھر لا یموت، لا ینام، لا یفعل کذا، یا عاجز رہتا ہے، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا ہے ہمارا رب، تو یہ عیب ہو جائے گا، نقص ہو جائے گا.
اس لیے نہیں کرتا ہے کہ وہ اس کی شان کے زیبا ہے، اور اس کا الٹا کرتا ہے جو صفت کمال ہے۔ جیسے دیکھیے قولہ تعالی وتوکل علی الحی الذی لا یموت، اس کامل الحیات ذات پر بھروسہ کرو جو نہیں مرتا، جس کو موت نہیں آنی ہے۔ اس آیت میں موت کی نفی اللہ تعالیٰ سے کی گئی، یا اللہ نے اپنی ذات سے موت کی نفی کی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نفی کمال حیات کو متضمن ہے، شامل ہے۔ دوسری آیت دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تمہارا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، کسی پر کوئی ظلم نہیں کرتا، کسی کے ثواب میں کمی نہیں کرے گا، اور کسی کو ناکردہ گناہ کی سزا نہیں دے گا۔ یہ اللہ نے جو اپنی ذات سے ظلم کی نفی کی، کیوں کہ ظلم کی ضد کیا ہوتی؟ عدل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کامل العدل ہے، وہ سراپا عدل ہے، اس نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر رکھا ہے۔ تو جب ہم نے ظلم کی نفی کی تو اس کی اپوزٹ چیز جو ہوتی ہے عدل، اس کے کمال کو اللہ کے لیے ثابت کیا۔ تیسری مثال کہہ رہے ہیں شیخ، ومثال ثالث، تیسری مثال قولہ تعالی وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، کوئی بھی چیز زمین میں اور آسمان میں اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی، کوئی بھی چیز اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ کیوں عاجز نہیں کر سکتی؟ کیونکہ کمال علم ہے، کمال قدرت ہے۔ تو یہ عجز کی جو نفی اللہ نے کی ہے، ہم بھی کہتے کہ اللہ عاجز نہیں ہے، اللہ عاجز نہیں ہے، ناتواں نہیں ہے۔ یہ کیوں ناتواں نہیں ہے، اس کے اندر نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ کمال درجے کا علم رکھنے والا ہے اور کمال قدرت والا ہے۔ اسی لیے اس آیت کے بعد اللہ نے فرمایا انہ کان علیما قدیرا، کیونکہ وہ علیم اور قدیر ہے۔ جو علیم اور قدیر ہوتا ہے وہ عاجز نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کسی بھی چیز سے عاجز ہوتا ہے جب دو سبب پایا جائے۔ ایک تو ایجاد کے سب اسباب سے ناواقف ہو، کسی بھی چیز کو ایجاد کرنے سے، وجود بخشنے سے وہ عاجز ہے، اس لیے عاجز ہے کہ وہ کر نہیں سکتا۔ تمام معبودان باطلہ مل کر، تمام دنیا کے لوگ مل کر، تمام سائنسداں مل کر کے ایک مکھی کو زندہ پیدا نہیں کر سکتے، کیونکہ جاہل ہے، اسباب ایجاد سے ناواقف ہے، یا پھر یہ کہ ان کو قدرت نہیں ہے اس پر۔ تو یا تو آدمی کسی چیز کو وجود نہیں بخش سکتا، اس سے جاہل ہے، ناواقف ہے، یا پھر اس پر اس کو قدرت نہیں ہے۔ تو اللہ کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہی خالق ہے، وہی سب تمام اشیاء کا موجد ہے، اس کے پاس علم ہے اور اس کے پاس کمال قدرت ہے۔ فَلِكَمَالِ عِلْمِ اللَّهِ تَعَالَى وَقُدْرَتِهِ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی قدرت کے کمال کی وجہ سے کہ وہ کمال درجے کا علم اور قدرت والا ہے، لم یکن لیعجزہ شیء فی السماوات والارض، کوئی بھی چیز اس کو زمین اور آسمان میں عاجز نہیں کر سکتی، اور کوئی چیز اس کے دسترس سے باہر نہیں جا سکتی۔ اگر آپ کسی شخص کو کہیے کہ بھائی اس سامان کو درست کر دو، ایک مشین دیجیے، ایک لیپ ٹاپ دیجیے، کہیے کہ آپ خراب ہو گیا، اس کو درست کر دیجیے، اب وہ جانتا نہیں، وہ ناواقف ہے کہ وہ درست کرے، تو ظاہر ہے کہ وہ عاجز ہوگا۔ اچھا، ایک شخص ہے جو جانتا تو ہے، آپ کی اس مشین کو ٹھیک کرنا جانتا ہے، اس سے پڑھا ہے، اس کو ہارڈ ویئر کا اس کو علم ہے، پورے ایک ایک پرزے کو وہ جوڑتا رہا ہے، لیکن اب اس کے ہاتھ کٹ گئے، دونوں ہاتھ سے وہ عاجز ہے اور پاؤں سے وہ کام کر نہیں سکتا۔ تو یہاں عاجزی ہے کہ علم تو ہے لیکن قادر نہیں ہے اس کو درست کرنے پر، یہاں عاجزی ہوتی ہے۔ جب علم نہیں ہوتا یا آدمی کے پاس علم ہو اور کرنے کی صلاحیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے پاس علم بھی ہے اپنی مخلوق کا، وہ کیا پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا پورا علم ہے، اس کو قدرت ہے، اس کو ارادہ ہے، ارادہ کرتا ہے، پھر وہ قادر ہے اس کے اوپر۔ تو جہاں علم کی کمی ہو، جہالت ہو، یا جہاں آدمی قادر نہ ہو کسی چیز کے کرنے پر، وہاں وہ عاجز ہوتا ہے۔ گویا کہ عجز کب ہوتا ہے؟ دو وجہ سے، یا تو آدمی ایجاد کرنے کے اسباب سے ناواقف ہو، اس کو آتا نہیں ہو، اور دوسرے یہ کہ اگر آتا ہے تو قادر نہیں ہے، قدرت نہیں ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین سے یہ دونوں اسباب منتفی ہیں، یعنی دونوں اسباب کی نفی ہے۔ انہ کان علیما قدیرا، وہ علیم بھی ہے، وہ قدیر بھی ہے، اسی لیے کوئی چیز کائنات میں عاجز نہیں کر سکتی اللہ کو۔ تو یہ تمام جو صفات آپ نے پڑھی
کہ اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی، وہ ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی. یہ تمام جو چیزیں آپ نے پڑھی ہے ان سب کی ہم کو نفی کرنی ہے. لیکن جن صفات کی ہم نفی کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، ہم ان صفات منفیہ کی ضد کو اعلیٰ اور اکمل درجے پر بھی ثابت کرتے ہیں کہ اگر اللہ ظلم نہیں کرتا تو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ کمالی درجے کا عادل اور منصف ہے. کہتے وہ بہذا المثال، اور اس مثال سے علمنا، ہم نے جانا کہ ان الصفت السلبیہ قد تتضمن اکثر من کمال. صفت سلبیہ، جس صفت کی ہم نفی کر رہے ہیں یا جس صفت سے اللہ تعالیٰ کو پاک کر رہے ہیں، وہ کبھی ایک کمال کے معنی پر نہیں بلکہ ایک سے زیادہ معنی پر کمال پر دلالت کرتا ہے. جیسے دیکھیے عاجزی کی اللہ نے نفی کی، وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض، اللہ کو کوئی چیز زمین میں عاجز نہیں کر سکتی، عجز کی نفی کی. لیکن اس سے دو صفت ہم نے ثابت کی، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کمال علم والا ہے، کمال قدرت والا ہے. تو کبھی کبھی صفت سلبیہ کے انکار سے دو اس کی ضد، یعنی دو صفت جو اپوزٹ ہے، کمال کی دو اپوزٹ صفتیں ثابت ہوتی ہیں. تو بہرحال کل ملا کے خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین کے لیے صفات ایجابیہ، صفات ثبوتیہ کو ہم ثابت کریں گے بلا کم و کیف. اس کی کوئی کیفیت نہیں بتا سکتے، حقیقی معنی پر محمول کریں گے، اور اللہ کے جو شایان شان ہے وہ صفت اس کے حساب سے ثابت کریں گے کہ اللہ اترتا ہے جیسا کہ اس کی شان کو زیبا ہے، اللہ بولتا ہے جیسا اس کی شان کو زیبا ہے. لیکن حرف ہے، صوت ہے کہ کلام سنا جاتا ہے، کیونکہ جب تک کلام سنا نہ جائے، ادا نہ ہو، اس وقت تک وہ کلام نہیں ہوتا. دل میں کوئی چیز آپ رکھے ہوئے ہیں، یہ حدیث نفس تو ہے لیکن کلام نہیں ہے. کلام تو ہوگا جب وہ حرف اور صوت کے ساتھ باہر آئے گا. اللہ نے حضرت موسیٰ کو پکارا، وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ، پکار کے لیے آواز جہری ہونی چاہیے، بغیر اس کے ندا ہو ہی نہیں سکتی. تو جس طریقے سے جو صفت اللہ کے لیے ثابت ہے ہم کو ثابت کرنا ہے. قرآن اور حدیث میں جو صفتیں ثابت ہیں اس کی کوئی تعویل نہیں کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی بابت زیادہ جانتا ہے. اور جو صفات سلبیہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے ان کی نفی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صفات سے متصف نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے ضد سے متصف ہے. جیسے ظلم نہیں کرتا کیونکہ عدل سے متصف ہے، وہ عاجز نہیں ہے کیونکہ وہ کمال علم اور کمال قدرت سے متصف ہے. وہکذا وبہذا نکتفی، اسی پر ہم اتفاق کرتے ہیں. وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.